مولانا صاحب، جب آپ ان کو گرانے آئے تھے اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، تو واپس ڈیل کر کے کیوں چلے گئے؟ دیکھیے ڈیل کیا ہوتی ہے؟ ڈیل تو یہ ہو کہ میں یا اسمبلی میں کوئی سیٹیں مانگوں کہ مجھے ایڈجسٹ کر لو، یا میں کسی صوبے میں حکومت مانگ لوں کہ مجھے وہاں ایڈجسٹ کر لو، یا میں کوئی سینٹ میں ایڈجسٹمنٹ مانگوں۔ میں نے تو ایک ہی مطالبہ رکھا کہ دوبارہ الیکشن کراؤ، لیکن وہ دوبارہ الیکشن کا مطالبہ پورا نہیں ہوا اور آپ واپس چلے گئے، کیوں؟ نہیں ہم نے کوئی یہ قیامت تک رہنے کا نہیں، ایک دنیا کے سامنے۔ اس کے بعد باقاعدہ کچھ شریف لوگوں کی موجودگی میں دعائے خیر کی گئی کہ بس آپ کا مطالبہ تسلیم ہے، مارچ تک دوبارہ انتخابات آپ کو دیے جائیں گے۔ یہ شریف لوگوں کے بیچ میں اب وہ شریف لوگ اپنے وعدے کا پاس رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ مجھے تو خطرہ اس بات پر ہے کہ اتنے بڑے لوگ، دیکھیے آپ پشتون آدمی ہیں، آپ بھی قبائلی آدمی ہیں، ہمارے ہاں قبائل میں جو قبائل کا بڑا ہوتا ہے نا جی، وہ دو کام نہیں کرتا، ایک جھوٹ نہیں بولتا، ایک وعدہ خلافی نہیں کرتا جی۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ ثلاث من کن فیہ کان منافقا خالصا اذا حدث کذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ تین باتیں جس میں ہو وہ پکا منافق ہے۔ نمبر ایک، جب وہ وعدہ بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کرتا ہے، اور امانت ہوتی ہے تو اس میں خیانت کرتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس ملک کے اندر جن لوگوں نے کی ہیں، وہ چاہے آسمان پہ چڑھ کر بڑے سے بڑے منصب پر فائز ہوں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے زد میں آئیں گے، بحیثیت مسلمان ان کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے۔ تو وہ شریف لوگ کون تھے؟ میرے خیال میں اس کو یہی رہنے دو، فی الحال آگے جائیں۔ کیونکہ قرآن میں تو یہ بھی ہے کہ جب آپ اس طرح کا معاملہ کریں تو اس پہ دو گواہ بھی ٹھہرائیں اور تحریر بھی کریں، تو آپ نے کوئی تحریری ضمانت کیوں نہیں لی؟ بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے زبان پر اعتماد کیا تھا، اور انہوں نے آپ سے وعدہ یہ کیا تھا کہ مارچ تک الیکشن ہوں گے، کہ مارچ تک ری الیکشن ہوں گے، لیکن وعدہ اپنا پورا نہیں کیا۔ اچھا، اب آپ لوگ کوئی ان لوگوں سے یا حکومت سے مذاکرات کے لیے تیار ہیں؟ مذاکرات کے لیے اعتماد ہونا چاہیے۔ کس پہ اعتماد کریں؟ جس کو آپ حکومت کہتے ہیں اس کو ہم حکومت نہیں کہتے ہیں، بات کس سے ہو؟ حکومت سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے، آپ اس کو حکومت ہی نہیں مانتے؟ میری نظر میں حکومت سے مذاکرات کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ہمارے پاس اور کوئی طاقت نہیں ہے، اوپر اللہ کی طاقت ہے، اس پہ اعتماد کریں گے۔ اور نیچے نہ ہمارے پاس فوج کی طاقت ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی طاقت ہے، نہ بیوروکریسی کی طاقت ہے۔ ہمارے پاس طاقت ہوگی تو عوام کی ہوگی، عوام کو اٹھنا پڑے گا۔ تو حکومت سے بات آپ نہ مانتے ہیں نہ کرتے ہیں، لیکن اسٹیبلشمنٹ سے بات کے لیے تیار ہیں یا اس کے لیے کچھ شرط ہے؟ میں اپنی ذاتی رائے اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ مسئلہ اجتماعی ہے، اس پر پی ڈی ایم ہی سوچ سکتا ہے کہ اگر اس حوالے سے وہ قوتیں کہ جو سیاہ و سفید کی مالک ہیں اور اصل حکومت جن کی ہے، وہ کیا کس شیپ میں، کس انداز کے ساتھ، کن تجاویز کے ساتھ مذاکرات کی بات کرتے ہیں، تو پھر اس پر رد عمل پی ڈی ایم ہی دے گا، میں اکیلے نہیں دے سکتا۔ اچھا، نہیں لیکن پہلے سے تو یہ نہیں کہا گیا تھا کہ بھائی اوپن مذاکرات اگر ہوں تو ہم تیار ہیں؟ اوپن مذاکرات اصول کی بات ہوتی ہے، لیکن کس کے ساتھ کی جائے؟ اعتماد کی فضا تو ہونی چاہیے نا۔ اچھا، اعتماد کی فضا، لیکن دیکھیں یہ ملک ہوگا تو اس میں یہ سیاست ہوگی، یہ سب کچھ ہوگا۔ میاں نواز شریف تو کل کے کہتے ہیں کہ میری جنگ عمران خان سے نہیں ہے، ان کا اشارہ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف ہوتا ہے۔ اس وقت جب کہ انڈیا کی طرف سے جارحیت ہو رہی ہے، اس وقت جب کہ انڈیا نے کشمیر کو ہڑپ کر دیا ہے، ملک اقتصادی تباہی سے دوچار ہے، کورونا کا چیلنج ہے، اس دوران میں آپ لوگ فوج کو اور اس کے اداروں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، تو یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی نہیں ہے؟ خدا نہ کرے کہ ہم فوج کو کمزور کرنا چاہیں۔ فوج طاقتور ہوگی تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ ملک کا دفاع طاقتور ہے۔ ہمارے ان کی بھی یہ نیتیں ہیں۔ جب میں ان کو طاقتور دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر وہ سیاستدان اور سیاسی پارٹی کو کمزور کیوں دیکھنا چاہتے ہیں؟ دن رات ان کی توانائی اس بات پر صرف ہوتی ہے کہ سول سپریمیسی جو ہے اس کو ختم کر دیا جائے۔
سول بیوروکریسی کو وہ غلام سمجھتے ہیں، سیاستدانوں کو بدنام اور ذلیل کرنا ان کی پوری اسٹریٹجی کا حصہ ہوتا ہے، اور بلیک میل کرنا، تذلیل کرنا، یہ ساری چیزیں اگر یہ ساری توانائیاں ہماری دفاعی قوتیں اور ہماری جو انٹیلیجنس ادارے ہیں وہ ہندوستان کے خلاف استعمال کرتے، آج پاکستان طاقتور ہوتا، آج ہندوستان کو جارحیت کی جرأت نہ ہوتی، لیکن جب وہ تمام توانائیاں وہ اپنے سیاستدانوں کے خلاف استعمال کریں گے تو پھر ہندوستان کو تو یہ جرأت ملے گی نہیں. وہ تو چند افراد کی حرکتیں ہوتی ہیں. آپ تو مجموعی طور پر ہماری فوج نے جتنی قربانیاں دی اس وار آن ٹیرر میں، آفیسرز کے لیول پہ، باقی لیول پہ، تو اس سے وہ اس فوج کے بھی حوصلے پست نہیں ہوتے. میں کبھی حوصلے پست نہیں کرنا چاہتا جی. تو پھر کیا ہم نے سپورٹ نہیں کیا تھا؟ کیا ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ کشمیر کے محاذ پر اگر وہ لڑتے ہیں کیا ہم ان کے پشت پہ نہیں ہوتے؟ کیا سن 65 میں ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ کیا سن 71 میں ہم ان کے پشت پہ نہیں تھے؟ آج کوئی امتحان آ جائے تو میں نے کہا ہے کہ یہ ہمارے خاکسار یہ شاید محاذ پر آپ کے ساتھ شانہ بشانہ دشمن کے خلاف لڑیں گے، لیکن جن کو آپ حکومتیں دیتے ہیں یہ تو دور بھی نظر نہیں آئیں گے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئے ہیں اور ان کو تو صرف یہی لیپ ٹاپ پر انگلیاں ہلانا آتی ہیں، ان کو تو کوئی تربیت ہی نہیں ہے، جانتی نہیں ہے کہ ملک کیا ہوتا ہے جی، جفاکشی ہی نہیں ان کے اندر جی. تو دیکھیے ہم پر حملے ہوئے ہیں نا جی، اگر فوج نے قربانی دی ہے، میرے کارکن کیوں شہید ہوئے ہیں جی؟ ایک حملے میں 15، دوسرے حملے میں 15، 25 حیدری صاحب کے حملے میں، درانی صاحب پر حملہ، شیرانی صاحب پر حملہ. کون ہے جو مولانا معراج الدین شہید ہو گئے، مولانا نور محمد شہید ہو گئے، مولانا حسن جان شہید ہو گئے، سب پارلیمنٹیرینس تھے. اور اس کے علاوہ جو علماء کرام گئے ہیں، جید علماء کرام، صرف اس پاداش میں کہ انہوں نے اس مسلح طرز عمل کی مخالفت کی تھی اور کہا تھا کہ ریاست کے ساتھ چلے. تو اس پاداش میں ہم نے قربانیاں دی ہیں. میں کیسے وہ ہمیں ڈیمورائز کرنا چاہتے ہیں جی، وہ چاہتے ہیں کہ ہم سیاسی لحاظ سے کمزور ہوں، ہم سے قربانیاں بھی چاہیں، ہم سیاست بھی کریں، ہم مسلح لوگوں کے خلاف جنگ بھی لڑیں، ان کا نشانہ بھی بنے، میرے گھر پر میزائل بھی لگے، دوسرا بھی لگے، تیسرا بھی لگے، میرے بچوں کی گاڑیوں کو چھلنی کر دیا جائے، اور اس کے باوجود آپ کہیں جی کہ جی آپ تو فوج کو کمزور کر رہے ہیں، وہ تو ملک کا دفاع کر رہے ہیں. تو میں تو شانہ بشانہ رہا ہوں ان کے ساتھ جی. نہیں ابھی آپ نے مجھ سے تو گلا کوئی کر ہی نہیں سکتا جی. تو اس حوالے سے دوسری پارٹیاں، لیکن آپ مجھے بتائیں کہ اگر پاکستان کا وزیر داخلہ کہتا ہے کہ مسلم لیگی ہو، پھر جو ANP کے ساتھ ہوا تھا پھر وہ تمہارے ساتھ بھی اب ہوگا، یہ پاگل ہے یا اس قسم کے غیر ذمہ دار لوگوں کو وزارت داخلہ دیا گیا ہے؟ اور پتہ نہیں آگے ان کے کیا ارادے ہیں ہمارے بارے میں. ان کو تو تبدیل کر دیا گیا نا. اب تو شیخ رشید صاحب آ گئے، تو یہ نئے تبادلے جو ہوئے ہیں وزراء کے، اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ 2 آدمی جا رہے تھے بازار میں، تو ایک نے دوسرے کو آواز دی کہ تمہارے کپڑے بہت ہی میلے کچیرے ہیں، بدبو آ رہی ہے، کپڑے تبدیل کرو کپڑوں کو. تو ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کر لی. دونوں نے گندے کپڑے ایک دوسرے کے ساتھ تبدیل کرو. یہ تبدیلی ہے. اچھا یہ تبدیلی، لیکن ذرا وہ سیریس اس کی طرف آتے ہیں. ابھی دیکھیں 2 دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا انٹرنیشنل اداروں نے انرتھ کیا کہ کس طرح انڈین مختلف جگہوں پہ گھسے تھے، سوشل میڈیا کے ذریعے جعلی تنظیمیں بنا کے پاکستان کے اندر انتشار پھیلانے کے لیے، فوج سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے. تو اس دوران جب آپ لوگوں کے سٹیج سے بھی اسی فوج اور ان کے سربراہوں کے خلاف اس طرح کی زبان استعمال کی جاتی ہے تو یہ اس سے انڈیا کا مقصد پورا نہیں ہوتا؟ دیکھیے ہمارا موقع تو بڑا واضح ہے کہ اسٹیبلشمنٹ سیاست میں مداخلت نہ کرے، ہم ان کے کام میں مداخلت نہیں کرتے، ہم ان کو طاقتور دیکھنا چاہتے ہیں، وہ عوام کو طاقتور دیکھنا چاہیں، مسئلہ ہی ختم ہے. لیکن جس بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے، ہمارے جاسوسی ادارے کدھر ہیں، ہماری انٹیلیجنسیا کدھر ہے؟ آپ کی میڈیا کے 3 سینئر بندوں نے کتنے مہینے پہلے اپنے چینل کے اوپر اس کو بے نقاب کیا تھا جی. شاہزیب خانزادہ نے کیا تھا، جو بھی مرتضیٰ علی شاہ نے کیا تھا جی. تو اس وقت ان کا نوٹس نہیں لیا گیا. اب جب BBC نے اس کا نوٹس لے لیا، اس میں خبر آ گئی، تو اب ان کو یہ آ گیا کہ یورپ کے اندر تو اس قسم کا نیٹ ورک بنا ہے اور سوشل میڈیا کا نیٹ ورک بنا ہے. یہ غفلتیں کیوں ہیں؟
خدا کے لیے تم ہمارا پیچھا مت کرو، ہمارے گھروں میں مت گھسو، ہمارے خوابگاہوں کے اندر مت آؤ، وہاں کیمرے مت لگاؤ۔ لیکن اب ہمیں ان پہ بات کرنی چاہیے تھی، جب ادھر آپ لوگوں نے سیاست کا میدان گرم کیا ہوگا، اب انڈین میڈیا ہمارے خلاف لگا ہوئے، ہم اس سے زیادہ ہندوستان میں حالات گرم ہوتے ہیں۔ سیاست تو دنیا میں ہوگی، سیاست میں تنقید ہوگی، تو جو سیاسی قوت نہیں ہے وہ سیاست میں نہ آئے نا، تو سیاستدان کو چھوڑ دے آپس میں، وہ تنقید بھی کریں گے، گفتگو بھی کریں گے۔ ہم آئینی راستے اختیار کر رہے ہیں نا، ہم نے کوئی اسلحے تو نہیں اٹھائے ہوئے، ہم بندوق تو نہیں اٹھا رہے، ہم تو پبلک میں جا رہے ہیں۔ لیکن عمران خان صاحب ملک کے پرائم منسٹر ہیں، ان کے پاس ایجنسیوں کی رپورٹ بھی آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غیر ملکی طاقتیں آپ لوگوں کے پیچھے کڑی ہیں، اور یہ جو اچانک نواز شریف کا بیانیہ بھی بڑا انقلابی بن گیا ہے، اس سے ہمیں بھی شک ہوتا ہے کہ غیر ملکی طاقت۔ آپ حوالہ دیں کسی ایسے آدمی کا کہ جس کی بات کا میں واقعی اعتبار کر لوں کہ وہ ایک معقول انسان کی گفتگو ہے، معقول۔ بدقسمتی سے جس کو میرے ملک کا وزیر اعظم کہا جاتا ہے، اس کے کسی بات کا نوٹس لینا، یہ تو خود جاہل آدمی ہے، اس کو کیا پتہ ہے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ پاکستان کے تمام معاملات میں، چاہے سیاسی ہو، چاہے اقتصادی ہو، چاہے فنی امور ہوں، اگر کوئی غیر متعلقہ شخصیت پاکستان میں آج اس وقت موجود ہے تو عمران خان ہے۔